مسلمانوں کو چاہیے کہ جمعیت و علماء سے دور ہو جائیں، ورنہ یہ جمعیت، یہ تنظیم مسلمانوں کو ایک دن برباد کر دے گی۔ اور ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے دو سوال رکھنا چاہوں گا۔ پہلا سوال یہ کہ ابھی کچھ دن پہلے مولانا عبداللہ سالم صاحب کو یو پی پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا، لیکن ابھی تک کوئی جواب جمعیت علماء ہند کی طرف سے نہیں آیا، اور کہتے ہیں بھائی ہم علماء کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، علماء کا ساتھ دیتے ہیں، علماء کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، اور یہاں اتنے بڑے عالم دین کو یو پی پولیس گرفتار کر کے جیل میں بند کر دی، لیکن ابھی تک کوئی کانفرنس، کوئی بیان، کوئی لیٹر جاری نہیں کی۔ دوسرا اعتراض، ابھی 2 دن پہلے اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی نے مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی پارٹی کی حمایت کی ہے۔ اس پر نوٹس آ گیا جمعیت علماء ہند کی طرف سے کہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب وضاحت کریں کہ آپ فرقہ پرست پارٹی سے حمایت کیوں لیے، ان کے ساتھ اتحاد کیوں کیے۔ فرقہ پرست پارٹی کہا اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی کو۔ اگر آپ غور کریے تو جمعیت سے بڑی فرقہ پرست تنظیم کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایک جمعیت کو کرسی کی لالچ میں 2 کر دیے۔ آپ لوگ ایسا بیان کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہماری دکان چلتی رہے، مسلم نوجوان اویسی کے قریب نہ جائیں، اویسی کا ساتھ نہ دیں، ہمیں چندہ دیں، اور ہم تنظیم کے نام پر، جلسے جلوس کے نام پر اپنا کاروبار چلاتے رہیں۔ اب بتائیے نا، تنظیم کیوں کیے 2؟ کیا ضرورت تھی تنظیم 2 کرنے کی؟ کیا میرے استاد محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تنظیم کو صحیح سے نہیں چلا رہے تھے؟ اب بتائیے کیا ضرورت تھی آپ کو تنظیم 2 کرنے کی؟ آپ کی بے وقوفی کی وجہ سے تنظیم کمزور ہو گئی ہے، یہاں تک کہ علماء ایک دوسرے علماء کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے علماء کے درمیان دشمنی پیدا کر دی، اختلاف پیدا کر دیا، اور ایک پارٹی والے کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی فرقہ پرست پارٹی ہے۔ آپ نے کیوں کیا بتائیے نا، آپ سے بڑا فرقہ پرست کوئی اور ہے کہ آپ علماء کے نام پر جو تنظیم بنی ہے، جو مسلمانوں کے نام پر تنظیم بنی ہے، آپ علماء کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، علماء کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کی آواز اٹھاتا ہے، مسلمانوں کے لیے لڑتا ہے، چاہے دکھاوے کے لیے کیوں نہ ہو، آپ کو تو چاہیے کہ آپ ان کا ساتھ دیں، لیکن آپ ایسی پارٹی کا ساتھ دیے ہیں جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے بابری مسجد میں تالا لگانے میں پہل کی، بھاگلپور کے اندر مسلمانوں کے مارنے پر خاموش رہی، جنہوں نے گجرات دنگے میں دہشت گرد کو سزا نہیں دی، اور آپ بات کرتے ہیں کہ فرقہ پرست پارٹی کون ہے؟ آپ بتائیے، آپ نے کانگریس کا ساتھ کیوں دیا تھا؟ کیا وہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہے؟ کیا کیا مسلمانوں کے لیے؟ مسلمانوں کی اگر بابری مسجد شہید ہوئی ہے تو کانگریس کی بے وقوفی کی وجہ سے، اور آپ لوگوں نے کانگریس کا ساتھ دیا۔ کبھی آپ نے اسد الدین اویسی صاحب کا ساتھ دیا؟ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ اگر میں اویسی کا ساتھ دے دوں تو جو بچا کچا مسلمان ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ہم سے دور ہو جائیں گے، پھر مسلمان ہماری بات نہیں مانیں گے۔ جب آپ پر کوئی نیتا کچھ بیان دے تو آپ کہتے ہیں اویسی کی پارٹی والے علماء کی عزت نہیں کرتے، تو علماء کو چاہیے کہ اپنی زبان بند رکھیں، تو علماء کو چاہیے کہ کسی پارٹی کو ٹارگٹ نہ کریں۔ اگر آپ کسی پارٹی کو ٹارگٹ کریں گے تو اس پارٹی والے آپ کو ٹارگٹ کریں گے، پھر اس وقت آپ یہ مت کہیے کہ میں عالم دین ہوں۔ اگر آپ چاہتے کہ ہماری کوئی عزت کرے تو پہلے آپ کو بھی اس کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک بات اور، جمعیت علماء کب مدد کرتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب مسلمان 10 سال 15 سال جیل میں بند ہو جائے اس کے بعد رہا کراتی ہے، تو 10 سال کا حساب کون دے گا؟ آپ کوئی ایسا طریقہ کیوں نہیں نکالتے کہ ان کو بے قصور جیل میں رکھا ہی نہ جائے؟ کیوں پہل نہیں کرتے آپ؟ جو گھر توڑ دیتے ہیں مسلمانوں کا، اس کے بعد آپ معاوضہ دینے جاتے ہیں؟ کوئی ایسا طریقہ کیوں نہیں نکالتے آپ کہ مسلمانوں کا گھر توڑا ہی نہ جائے؟ ایک بات اور میں جمعیت والوں سے کہنا چاہوں گا، کیا مسلمانوں کا پیسہ لے کر دوسرے مذہب کو دینا جائز ہے؟
آپ پیسہ لیتے ہیں مسلمانوں کے نام پر اور آپ خرچ کرتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگوں پر اور کہتے ہیں کہ جمعیت مذہب نہیں دیکھتی. تو جمعیت کو پیسہ کون دے رہا بھائی؟ کوئی دوسرے دھرم کے لوگ دے رہے ہیں یا مسلمان دیتے ہیں؟ اور اسی طرح جمعیت کے اندر آپ دیکھ لیجئے اکثر لوگ خاندانی صدر سیکریٹری بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن کسی کو کوئی عہدہ نہیں ہے. کہتے ہیں ہم مسلمانوں کا کام کرتے ہیں، تو کیا دوسرے لوگ اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کا کام کر سکیں؟ آج جو جمعیت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، چاہے میں اعتراض کروں یا دوسرے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، آج جمعیت جو کمزور ہیں، جس طرح پہلے مضبوط تھی اس طرح جو نہیں ہے، اس میں غلطی مولانا محمود مدنی صاحب کی ہے. کیونکہ انہوں نے کرسی کی لالچ میں کرسی پہ بیٹھنے کے لیے جمعیت کو دو حصوں میں کر